السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کو سارے ڈاؤٹس کلیئر ہونے والے ہیں۔ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ اسد الدین اویسی کے تعلق سے لوگ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں، تو میں انشاءاللہ العزیز آج کے اس ویڈیو کے اندر پوری باتیں کلیریفیکیشن کرنے والا ہوں۔ دیکھیے، آج کل ہوتا کیا ہے، گلی کے چھوکرے، 2-2 روپے کے آدمی، مطلب جن کو بالکل بھی نالج نہیں ہے اور وہ اپنی جہالت کا پردہ فاش کرانے کے لیے یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے۔ وہ کبھی ان لوگوں نے مدرسے کا رخ نہیں کیا، ان لوگوں نے صحیح طریقے سے قرآن پاک نہیں پڑھا، ان کو صحیح طریقے سے اردو نہیں آتی، اور وہ آج اپنے اندر جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس بڑا علم ہے، حالانکہ ان کو علم کا ذرہ برابر کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ان گلی کے چھوکروں کی باتوں پر اگر آپ کو یقین ہے تو آپ میرا یہ ویڈیو دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کے پورے ڈاؤٹس ختم ہونے والے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات ہم کریں گے، جیسا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسد الدین اویسی کے ویڈیوز اگر کبھی کبھی ہم لوگ ڈالتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہم جو ہے سلوک کلیت پھیلا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ میں آپ کو سب سے پہلی بات بتا دوں کہ اسد الدین اویسی کو کیا ہم مذہبی لیڈر مانتے ہیں یا سیاسی لیڈر مانتے ہیں؟ دیکھیے، علم والا علم کے حساب سے بات کرتا ہے اور جاہل اپنی جہالت کے حساب سے بات کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہم جو اسد الدین اویسی صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں تو کیا اس کو ہم اپنا سیاسی لیڈر مانتے ہیں یا مذہبی لیڈر مانتے ہیں؟ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس کو اپنا مذہبی لیڈر مانتا تو یہ بالکل غلط ہے۔ مذہبی لیڈر ہم اس کو نہیں مان سکتے، اس لیے کہ مذہبی لیڈر ہمارے لیے کون ہیں؟ ہمارے لیے حضور تاج الشریعہ ہیں، ہمارے لیے حضور شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب قبلہ ہیں، حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ ہیں، حضور قائد ملت اسجد رضا صاحب ہیں، یہ ہمارے مذہبی لیڈر ہیں۔ اب رہی بات سیاسی لیڈر کی، تو آپ سیاسی لیڈر کس کو بنائیں گے؟ میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ ملائم سنگھ کو بنائیں گے؟ تو آپ کہیں گے وہ تو غیر مسلم ہے۔ میں کہوں گا پھر آپ کیا نتیش کمار کو بنائیں گے یا نریندر مودی کو بنائیں گے، امت شاہ کو بنائیں گے، کس کو بنائیں گے آپ؟ تو آپ کہیں گے ان سے لاکھ گنا بہتر ہمارے پاس آپشن ہے، اور وہ ہے اسد الدین اویسی صاحب کا۔ ٹھیک ہے، بات ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ ہم اسد الدین اویسی کو مذہبی لیڈر نہیں بلکہ سیاسی لیڈر سمجھتے ہیں، اور سیاسی لیڈر جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات کو دنیاوی لحاظ تک ہی ہم لوگ اہمیت دیتے ہیں، دنیاوی لحاظ تک، بس دنیا کے حساب سے۔ ہم اس کو مذہب کے اندر انٹرفیرنس کرنے کی کوئی اجازت نہیں دیتے۔ ایک بات ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ ہم اس کو مذہبی لیڈر نہیں مانتے بلکہ ہم اس کو سیاسی لیڈر مانتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ وہ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صلح کلی ہے، کچھ بیچارے گلی کے چھوکرے 2 ٹکے کے لڑکے یہ کہتے ہیں کہ وہ صلح کلی ہے۔ سب سے پہلی بات دیکھیے، اعلیٰ حضرت ایک ایسا معیار ہے کہ ان کے تعلق سے اگر کوئی بات کرے گا تو ہمیں اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ آدمی کیا ہے۔ دیکھیے، اعلیٰ حضرت کو یوں تو بہت سارے لوگ احمد رضا ایسے بات بولتے رہتے ہیں، لیکن ان کے چاہنے والے ان کو امام عشق و محبت کہتے ہیں، جیسا کہ خود میں ان کو امام عشق و محبت کہتا ہوں، اور میں آپ کو اس سے پہلے ویڈیو میں دکھا چکا ہوں کہ اسد الدین اویسی نے اعلیٰ حضرت کو امام عشق و محبت کہا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے سینے کے اندر کہیں نہ کہیں محبت چھپی ہوئی ہے، ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود اعلیٰ حضرت کی درگاہ پر بھی گیا ہے اور اعلیٰ حضرت کی درگاہ پہ جا کر حاضری بھی دی ہے۔ 2 باتیں ہو گئی کلیئر۔ اب میں ایک بات اور اس کے بیچ میں ایڈ کر دوں۔ اب کچھ لوگ یہ سوچیں گے پھر تو وہ دیوبندیوں کے پاس بھی جاتا ہے، دیوبندیوں سے بھی ملتا ہے اور جماعت اسلامی والوں سے ملتا ہے، اہل حدیث والوں سے ملتا ہے۔ تو دیکھیں، میں آپ کو بتا دوں، اسلام جو ہے نا، یہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو آپ کو دینی اور دنیاوی دونوں سوچ عطا فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پولیٹکس بھی ایک چیز ہے، اور پولیٹیشین جو ہوتے ہیں وہ اس کا جو عقیدہ ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اس کا اظہار کرتا بھی رہتا ہے۔ اسد الدین اویسی نے اپنے عقیدے کا اظہار بہت ساری جگہوں پر کیا ہے۔ آپ اس کے میلاد النبی کے بیان سن لیں، اس نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، وسیلے سے، صدقے سے، ایسے الفاظ وہ بہت استعمال کرتا ہے۔ تو اور کبھی بھی وہابی دیوبندی ایسے لفظ استعمال نہیں کرتے، تو جو بات دل میں ہوتی ہے وہ زبان پر آ ہی جاتی ہے۔ ایک بات دیکھیے، میں آپ کو بتا دوں کہ اس طریقے سے تو پھر یہ آج کل کے جو چھوکرے ہیں، 2 کوڑی کے لڑکے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی تھا، اس کی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی تھی، اس میں مصلحت تھی،
اس لیے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہو چکا تھا، اور اس نے ایک مرتبہ اپنے جو کپڑے تھے وہ کپڑے پہننے کے لیے دیے تھے کس کو؟ حضرت عباس کو، جو کہ حضور کے چچا ہیں۔ تو ان کا ایک طریقے سے جو اس نے ایک احسان کیا تھا، چونکہ حضرت عباس بہت لمبے قد کے تھے اور عبداللہ ابن ابی بہت لمبے قد کا تھا، تو کسی کے کپڑے نہیں آ رہے تھے، تو اس لیے عبداللہ ابن ابی نے اپنے کپڑے دیے تھے، تو حضور نے اس کو اس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ بہرحال لیکن نماز تو پڑھائی۔ تو یہاں سے آپ کیا کہیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اسلام سارے پہلوؤں کو اپنے مد نظر رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں۔ چوتھی بات دیکھیے، حیدرآباد شہر میں بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں۔ میں اوروں کی بات نہیں کرتا، میں بات کرتا ہوں حضور مفتی مجیب علی رضوی، جن کو شہباز دکن کہا جاتا ہے۔ تقریباً میں نے ان کے ساتھ میں 6 سے 7 پروگرام کیے ہیں الحمدللہ، اور ان کے سامنے مجھے بیان کرنے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت سے میں کئی مرتبہ مل چکا ہوں، میں نے حضرت سے اس تعلق سے بات بھی کی تھی، تو حضرت نے یہی بات کہہ کر ٹال دی۔ میں نے کہا حضرت آپ اویسی کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ سیاسی لوگ ہیں، لیکن ہاں میں جانتا ہوں کہ گھرانے کے حساب سے وہ لوگ سنی ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، سارے عقائد ان کے سنی والے ہیں، لیکن چونکہ پولیٹیشین ہیں ان کی مجبوری ہے، وہ ہر جگہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ حضور شہباز دکن کے الفاظ تھے۔ اب دیکھیے اس کے علاوہ کسی کو صلح کلی کہنے کے لیے ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی ایسا عقیدہ جو کہ دونوں طرف جاتا ہو، تو ہمیں اس کو جب صلح کلی کہنا چاہیے، لیکن اسد بن اویسی نے آج تک کوئی ایسا جملہ استعمال نہیں کیا۔ اس کے بھائی نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ جب کوئی کسی کو مارتا ہے تو وہ دیوبندی وہابی نہیں دیکھتا، وہ سب کو برابر مارتا ہے۔ تو مطلب اس کے کہنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ وہ کہتا کہ اپنے فرقوں کو چھوڑ کر کے تم ایک ہو جاؤ، سارے فرقے چھوڑ ڈالو۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمہارے فرقے تمہارے پاس رہیں، لیکن جب کبھی ووٹ کی بات آئے تو مسلمان مل کر کے ووٹ کیا کریں، یا پھر کبھی بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی بات آتی تو وہاں پر سپورٹ کریں۔ تو اس چیز کو بھی غلط طریقے سے لوگوں نے اور گلی کے چھوکروں نے بیان کیا۔ اب دیکھیے اس کے بعد میں آگے بتاتا ہوں آپ کو کہ سب سے بڑی بات دیکھیے، اسد بن اویسی کی جو ٹوپی ہوتی ہے نا، ٹوپی اس پر حضور کی نعلین کا نقش چھپا ہوا ہوتا ہے، ہر ٹوپی پر نقش چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی والے کبھی بھی اس چیز کو نہیں مانتے۔ آج تک تم نے کسی ایک بھی مولوی یا کسی بھی ایک دیوبندی یا وہابی جو کارکنان ہیں ان کے ٹوپی پر ابھی کبھی تم نے حضور کا نقش نعلین نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ صرف اور صرف سنی حضرات لگاتے ہیں، یہ بات بھی ثابت ہو گئی۔ اب دیکھیے اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں ہم لوگ۔ سب سے مضبوط دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، سب سے مضبوط دلیل یہ کہ حضور غازی ملت ہاشمی میاں صاحب قبلہ کے فرزند ارجمن، جن کا نام ہے تاج العلماء حضور سید نورانی میاں اشرفی جیلانی، انہوں نے حیدرآباد کی سرزمین پر کہا تھا کہ میرے حیدرآباد میں ہزاروں فالوورز ہیں، ہزاروں میرے فین ہیں، مگر میں اسد بن اویسی کا فین ہوں، جو جا کر کے حضور نورانی میاں صاحب قبلہ کو ان کو صلح کلی کہہ دے، نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں اس کے بارے میں، تبھی تو اتنی بڑی بات کہی، ورنہ وہ کبھی اس کے اسٹیج پر نہیں جاتے۔ انہوں نے جا کر یہ بات کہی، اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس کے عقیدے کو جانتے ہیں، ورنہ ایسی بات کبھی نہیں کہتے، اور ان کو کوئی صلح کلی کہنے کی ہمت دکھا بھی نہیں سکتا۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے حیدرآباد کے ایک اور مقرر ہیں جن کا نام ہے محمد احمد نقشبندی، جنہوں نے وہابی اور دیوبندی کے خلاف اتنے بیان کیا کہ ان پر اب تک 3 یا 4 مرتبہ اٹیک بھی ہو چکا ہے۔ وہابی اور دیوبندیوں نے ان پر کافی مرتبہ اٹیک بھی کیا ہے، کیونکہ وہ ان کے خلاف اکثر بولتے رہتے ہیں۔ انہوں نے جب وہ مدینہ گئے تھے نا، تو مدینہ شریف عمرے میں رہتے ہوئے انہوں نے وہاں سے جب مہاراشٹر میں الیکشن ہو رہے تھے نا، تو وہاں سے ایک وائس میسج بھیجا تھا، ریکارڈنگ بھیجی تھی، اور کہا تھا کہ میں مہاراشٹر کی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ تم سب کے سب مل کر کے، انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی مہاراشٹر کے لوگ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ MIM کو ضرور ووٹ کریں۔ تو کیا ان کے بارے میں کیا خیال ہوگا تم لوگوں کا؟ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس سے پہلے میرے ایک ویڈیو میں آپ دیکھ لیں کہ مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمان، تو انہوں نے جماعت اسلامی کا سپورٹ کیا تھا ایک ایسے وقت میں جب جماعت اسلامی کو بند کرنے کی بات کی جا رہی تھی۔ میرا ایک ویڈیو بھی ہوگا یوٹیوب پر جا کر کے دیکھ لیں، جس میں نے یہ بات ثابت کی ہے۔ جس وقت میں جو دیوبندیوں کا مرکز ہے اس پر حملہ آور ہوا تھا، تو میں نے اس وقت یہ بات ثابت کی تھی۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو اپنے نظر میں رکھیں کہ دیکھیں کسی کو بھی آپ ایک دم سے اٹھ کر کے تو اہل حدیث یہ تو صلح کلی ہو گیا، تو یہ ہوگا، نہیں کہنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم تو ایسے سنی ہیں کہ حضور تاج الشریعہ کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے مجھے، اور
حضور تاج الشریعہ سے جو ہے حضور تاج الشریعہ نے مجھے بالکل اپنے پاس بٹھا کر کے مرید کیا، اور آج کل یہ 2-2 روپے کے لڑکے، 2 گلی کے چھوکرے یہ آ کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ کون سولے کلی اور کون سولے کلی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ویڈیو آگے شیئر کر دیں، آپ کو پوری بات مل چکی ہوگی، یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اور ہمارے ایوان ریاست اور ایوان سیاست میں بھی ہم تمام اسلامیان کا نتیب ہے، ایک ہے انیک پر بھاری۔ میں زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا، وہ ایک ہی کو چھیڑ نہیں پا رہے، اور یہاں تو ایک نہیں، یہاں 2 ہیں ماشاءاللہ۔ میں صمیم قلب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میری اکبر صاحب سے بالمشافہ کوئی گفتگو نہیں، مگر میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ حیدرآباد میں لاکھوں ہوں گے جو میرے فین ہیں، لیکن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا فین ہوں۔ مجلس اتحاد المسلمین پر کامل اعتماد ہے، اور میری دعا بھی ہے کہ آپ کے اعتماد پر کھرا اترے۔ میں نے بڑی نظیریں دیکھی ہیں، بڑے جلسے دیکھے ہیں، سنا ہے کہ فلاں جماعت فلاں اقتدار کے لیے آگے بڑھ رہی، فلاں اقتدار کے لیے، مگر میری ناقص معلومات کے مطابق مجلس اتحاد المسلمین ایک ایسی سیاسی پارٹی ہے جس نے اقتدار کے لیے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے چاہنے والوں کے اختیار کی جنگ لڑی ہے۔ اقتدار ہوتا تو کہیں نہ کہیں کسی جماعت میں ضم ہو جاتے، ویلے ہو جاتا، لیکن معاملہ اقتدار کا نہیں، اختیار کا ہے، اور وہ سلسلہ فخر ملت سے سالار ملت، اور سالار ملت سے نقیب ملت، اور نقیب ملت سے ہم سب کے حبیب ملت کو، اور یہ انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مولا کریم مجلس اتحاد المسلمین کے قائد، اس کے رہنما، اس کے معتمدین، اس کے جتنے بھی ارکان اور اسمبلی کے ارکان ہیں، سب کے حوصلے کو بلند فرمائے۔